مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اس صدی میں آپ کو معلوم ہے سوویت یونین کا نام و نشان نقشے سے ختم ہو چکا. یہ تو چونکہ ابھی ریسنٹ بات ہے، سب کو یاد ہے. اس صدی میں پہلے گریٹ اوٹومان امپائر، عظیم سلطنت عثمانیہ، وہ سوویت یونین سے بھی بڑی تھی. سوویت یونین کا تو رقبہ بڑا ہے، اس کی نہ اتنی آبادی ہے، نہ اس کا علاقہ جو ہے زرخیز اتنا ہے. وہ تو ٹینڈرا کے میدان جو ہے ان کی وجہ سے آپ کو رقبہ نظر آتا ہے. گریٹ اوٹومان امپائر، یہ پورا ابھی جو یوگوسلاویہ کہہ رہے تھے، یوگوسلاویہ کیا، پورا ایسٹ یورپ جو ہے یہ ان کے زیر نگیں تھا. اور پورا شمالی افریقہ، پورا ویسٹ ایشیا، 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی ایک عظیم مملکت، اور نام و نشان ختم ہو گیا. ترکی نام کا چھوٹا سا ملک رہ گیا. اسی طریقے سے یہ بالکل ہو جانے والی بات ہے، نہ سمجھیے گا جو ہسپانیہ میں ہوا تھا اور جو اب بوسنیا میں ہو رہا ہے وہ یہاں نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ بھارت کے ہندو کا یہ ڈکلیئرڈ آبجیکٹو ہے کہ اس زمین کو پاک کرنا ہے. یہ نجس ہیں، یہ ملچ ہیں مسلمان، اور ان کو یہاں سے ختم کر کے دم لینا ہے. دیو رس کا ابھی ایک سرکولر شائع ہو چکا ہے. تمام ہندو سماجی سیاسی تنظیموں کو اس نے یہ لیٹر بھیجا ہے، سرکولر بھیجا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کمر کس لیں کہ بھارت کی پاک سرزمین کو مسلمانوں کی نجاست سے ہمیں پاک کرنا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کچھ تھوڑا سا رد عمل پاکستان اور بنگلہ دیش میں تو ہوگا، باقی پوری مسلم ورلڈ میں کوئی رد عمل نہیں ہوگا. میں گارنٹی، آئی اسٹینڈ گارنٹی، کہیں سے کوئی رد عمل نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایودھیا کی مسجد پہ انہوں نے دیکھ لیا، ہم نے بھی جو رد عمل کیا ہے وہ کوئی صحیح رد عمل تو نہیں تھا. ہم نے مندر گرا دیا، کیا کیا، کیا حاصل ہوا؟ بدنامی دنیا میں مول لے لی. دینی اعتبار سے بھی غلط اور دنیاوی اعتبار سے بھی غلط. فائدہ کچھ نہیں، نقصان ہی نقصان. لیکن یہ کہ بنگلہ دیش میں ہو گیا، پاکستان میں ہو گیا، باقی پوری دنیا میں کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ دوبارہ مسجد بن جانی چاہیے، ورنہ ہم اپنے تجارتی تعلقات ختم کر لیں گے. سفارتی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی الٹیمیٹم وار تو بہت دور کی بات ہے. تجارتی تعلقات ختم کرنے کی بھی کسی ایک مسلمان ملک نے دھمکی نہیں دی. تو انہوں نے نبض دیکھ لی ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اور اگر بھارت میں یہ کچھ ہو گیا تو آپ یہ جان لیجئے بھارت کے جو عزائم ہیں، میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں، پچھلی جمعے کو چھپ چکی ہیں. بھارت کے عزائم صرف بھارت تک نہیں ہیں. پراچین بھارت جس کے احیاء کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اس میں افغانستان سے لے کر انڈونیشیا تک یہ تو ان کا ٹیریٹوریل کلیم ہے. جیسے گریٹر اسرائیل کا کلیم آپ کو معلوم ہے، اور جو گریٹر انڈیا ہے، مہابھارت افغانستان سمیت، افغانستان سے شروع ہو کر اور انڈونیشیا یہ تو انڈیا اس کے نام کا جز ہے. اس اعتبار سے یہ تو ٹیریٹوریل ایسپیریشنز ہیں. جہاں تک ان کا تجارتی اور معاشی دباؤ ہے، وہ ایران اور عرب کو بھی اپنا حصہ سمجھتے ہیں، زون آف انفلوئنس سمجھتے ہیں. اور یہ زون آف انفلوئنس اب تقسیم ہوگا اسرائیل میں اور بھارت کے درمیان. ان کا گٹھ جوڑ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے. اور جس طریقے سے اسرائیل کا ابھی بیان آ گیا وزیر اعظم کا اسحاق رابین کا کہ یہ جو ہے کشمیر کا جہاد بھی ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے. وقت پر اب اپنی ہمت جو ہے اس کو پورے طریقے سے کمر ہمت کس لو، اور مسلم فنڈامنٹلزم کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو جو ہے وی شوڈ جوائن ہینڈز ٹو فنش اپ ود دس مسلم فنڈامنٹلزم. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ حالات ہیں. تو میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں ان حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بات صحیح کہی ہے اور یہی میرا موقف بھی رہا ہے. الیکشن یہاں ہوتے رہنے چاہیے، اس سے بھڑاس نکل جاتی ہے. الیکشن سے اسلام یہاں نہیں آ سکتا. یہ میرے اور توکل صاحب کے درمیان اختلاف ہے، اور یہ بڑی بات ہے. انہیں معلوم ہے میری رائے کیا ہے. انہوں نے مجھے پھر بھی دعوت دی ہے، میری میزبانی کر رہے ہیں، یہ ان کا حوصلہ ہے. ورنہ یہ کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ الیکشن یہاں ہونے چاہیے، لیکن الیکشن سے اسلام نہیں آ سکتا. اس لیے کہ اگر تو اسلام سے مراد ہے نظام، تو نظام کبھی الیکشن سے بدلتا ہی نہیں. الیکشن سے تو کوئی نظام جو قائم ہے اسے چلایا جا سکتا ہے. تو میں ہمیشہ سے قائل رہا ہوں، اور اب بھی میں اس جمعے میں انشاءاللہ پرسوں تقریر تفصیل سے کروں گا. جو میری پچھلی تقریر تھی وہ شاید میثاق میں چھپ چکی ہے، آپ کے علم میں آئی ہو، ورنہ تازہ میثاق دیکھ لیجئے گا. پچھلا میثاق جو تھا، میں ہمیشہ سے اس کا قائل رہا کہ الیکشن ہوتے رہنے چاہیے. لیکن جو اصل ہے اس ملک کے لیے استحکام وہ اسلام سے ہوگا، اور اسلام سے مراد اسلام کا نظام خلافت.
وہ مکمل پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو دور خلافت راشدہ میں قائم رہا تھا، وہ اسلام اگر آئے گا تو پاکستان نہ صرف خود مستحکم ہوگا بلکہ دنیا میں عالمی نظام خلافت کا نقطہ آغاز بن جائے گا، یہیں سے اسلام کا احیاء ہوگا۔